بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے، اسی لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو قیمتی بنایا جائے اور اس کو فضول کاموں میں ضائع نہ کیا جائے، اور یہ حکم دیا ہے کہ انسان زندگی کو اور اپنی قیمتی اوقات و لمحات کو فضول کاموں میں ضائع نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی اور بیکار کام کو چھوڑ دے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور امام ابو داؤد وہ ہے جن کی حدیث مبارکہ کی کتاب صحاح الستہ میں، یعنی حدیث کی سب سے مستند 6 کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اتنے بڑے محدث اور حدیث نبوی کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ 4 احادیث میں پایا ہے، اور ان 4 احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی اور بیکار کام کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت اور یہ زندگی کے لمحات اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ نعمت اتنی سستی اور بیکار نہیں کہ اس کو فضول کاموں میں ضائع کر دیا جائے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ بیکار کاموں میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرے اور بامقصد زندگی گزارے۔ مشہور ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص نے اپنا فن اور کرتب دکھانے کی اجازت چاہی۔ خلیفہ نے اجازت دے دی۔ اس نے فرش کے درمیان ایک سوئی گاڑی اور دور سے ایک اور سوئی سے اس کا نشانہ لیا، تو دوسری سوئی پہلی سوئی کے ناکے سے گزر کر پار ہو گئی۔ اسی طرح اس نے 10 سوئیوں سے نشانہ لیا، اور 10 کی 10 سوئیاں اس سوئی کے ناکے سے پار ہو گئی۔ حاضرین بڑے حیران ہوئے اور اس کو داد دی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ اس کو انعام میں 10 درہم دیے جائے اور 10 کوڑے بھی لگائے جائے۔ حاضرین نے اس عجیب و غریب انعام کی وجہ پوچھی تو ہارون الرشید نے کہا، 10 درہم تو اس کے فن اور کمال نشانہ بازی کا انعام ہے، اور 10 کوڑے اس بات کی سزا ہے کہ اس نے اپنے قیمتی وقت کو اور خداداد صلاحیت کو ایک ایسے بیکار کام میں ضائع کیا جس کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، 2 نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فرصت کی نعمت۔ انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہیں گی اور ان کو کبھی زوال نہیں آنا ہے، حالانکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جو رب ان نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ یہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، اس لیے ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو فقر و فاقہ آنے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کو مصروفیت آنے سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہے جو بہت جلد ہاتھ سے نکلنے والی ہے، اس لیے ان کے جانے سے پہلے ان کی قدر کر لو اور ان سے فائدہ اٹھا لو۔ آج جوانی ہے لیکن بہت جلد اس کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے، پھر جب بڑھاپا آ جائے گا تو اس کے بعد پھر جوانی کبھی بھی لوٹ کر آنے والی نہیں، اس کے بعد پھر موت ہی آ سکتی ہے، جوانی دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی میں انسان زیادہ محنت کر سکتا ہے، زیادہ دنیا بھی کما سکتا ہے اور آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ جوانی میں انسان زیادہ عبادت بھی کر سکتا ہے، اور جوانی کی عبادت اور توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ اور پیغمبروں کی سنت ہے، اس لیے فرمایا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کر لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ آج اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے لیکن بیماری آنے کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ صحت کی حالت میں انسان اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے، زیادہ کام کاج بھی نمٹا سکتا ہے، نماز روزہ تلاوت اور عبادت کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جب بیماری آ جائے تو انسان بہت سے کاموں سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ صحت کی حالت میں انسان زیادہ اعمال کر سکتا ہے، اور بیماری میں انسان بہت سے کاموں سے عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنی صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کی حالت میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو تندرستی میں اس کا معمول تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی وہی نیکیاں لکھتے رہو جو یہ پہلے تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ پھر اگر رب تعالیٰ اس کو شفا دے دے تو اس کو گناہوں سے دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اسی بیماری میں موت دے دے تو اس کی بخشش کر دیتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے۔ لیکن یہ اجر و ثواب ملتا اسی کو ہے جو صحت کے زمانے کی قدر کرے، ان کو قیمتی بنائے اور نیک اعمال کرتا رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرمایا فقر آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ یہ مال انسان کے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی مال پائیدار نہیں، بڑے بڑے مالداروں کے غریب ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی، دنیا میں زندگی بھر مالدار رہے بھی تو جب روح پرواز کرتی ہے تو سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے اور انسان خالی ہاتھ دنیا سے چل دیتا ہے۔ اس لیے آج اللہ نے مال عطا کیا ہے تو آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اور اس مال میں جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کر لو، اور جو لوگوں کے حقوق ہے وہ بھی ادا کر لو، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے آج ہی کر لو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا ہے،
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے کہ میرے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ و خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اور جب کسی کا وقت معین آ جائے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر فرمایا کہ فراغت کو مشغولی سے پہلے اور فرصت کو مصروفیت سے زیادہ ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب انسان کے پاس فرصت ہوتی ہے مطالعہ کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، لیکن جب انسان اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور فرصت کے اوقات بیکار اور لایعنی اور فضول کاموں میں ضائع کر دیتا ہے تو پھر بعد میں اسے پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور آخر میں فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انسان موت کا بلاوا آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا لو اور جو نیکی کر سکتے ہو کر لو۔ یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن تم سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کو صحیح استعمال کیا تھا یا غلط استعمال کیا تھا، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا ناشکری کی تھی، اس نعمت کا حق ادا کیا تھا یا اس نعمت کو ضائع و برباد کر دیا تھا۔ اور اس وقت کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اپنی عمر کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 2، خاص طور پر جوانی کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 3، مال کہاں سے اور کیسے کمایا، حلال کمایا یا حرام۔ نمبر 4، پھر وہ مال کن کاموں میں خرچ کیا، جائز کاموں میں خرچ کیا یا ناجائز کاموں میں۔ نمبر 5، اور یہ کہ جتنا تیرے پاس علم تھا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا۔ اگر انسان ان نعمتوں کی قدر نہ کرے اور ان کو ضائع و برباد کر دے، نہ علم کی قدر کرے، نہ مال کی قدر کرے، نہ زندگی کی قدر کرے، نہ جوانی کی قدر کرے، تو یہ سب نعمتیں بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، لیکن ان کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔